پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے اراکین کے لیے وقت جو ہے وہ ملاقات عطا کیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حکم سے اور ان کے تعاون سے قائم کی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد جو پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ضابطہ اخلاق مرتب کیا ہے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے، اور جس کے اوپر 15,000 سے زائد علماء مشائخ کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے، امام حرم کعبہ کے، امام مسجد نبوی کے، اس کو پاکستان کے معاشرے کے اندر گراس روٹ لیول سے ٹاپ لیول تک لے کر آنا۔ پاکستان جو ایک مختلف مسالک اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، اور اس کی اساس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا بنیادی جو مقصد ہے، اور یہ قیام پاکستان ہوا بھی اس لیے کہ ہر کسی کو اس کا حق ملے، خواہ وہ یہاں رہنے والے غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں۔ اور پھر آزاد کشمیر سے جو ہمارا تعلق ہے اور جو محبت ہے، اور کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو آج کی اس ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قومی پیغام امن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے اس کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرنا، بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو اقدامات آپ حضرات کر رہے ہیں اس میں جو ہم معاونت کر سکتے ہیں، اور جو جہاں ہمیں آپ کی ضرورت ہو آپ سے تعاون لیں، جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہے، تو یہ پاکستان کے تمام مسالک اور مذاہب کے قائدین اس کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ 3-4 ماہ میں جب سے اس کمیٹی کا قیام ہوا ہے، سب سے بڑی مثال ان دنوں میں دی جا سکتی ہے، یہ ترلئی جب خود کے شملہ ہوا تو 1 گھنٹے کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ اس امام بارگاہ اور مسجد کے باہر موجود، یہ پاکستان کی تاریخ میں۔ پھر اس کے بعد ہاسپٹل جو ہے وہاں پر جس انداز سے یہ ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، وہاں کیمپ اہل سنت نے لگائے، وہاں خون اہل سنت کے نوجوانوں نے پہنچ کر دیا، اور کوئی تمیز نہیں تھی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا یہ اپنا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، ہر کسی نے جا کے وہاں پر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا۔ ایک بہت وزیر اعظم پاکستان نے بھی، باقی تمام قیادت نے اس کو سراہا کہ یہ منظر جو دیکھے گئے وہاں پر اور جس انداز میں۔ پھر ابھی حالیہ دنوں میں جو ایران کا معاملہ آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ایک پوری یکجہتی کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، اور امن مشن جو شروع کیا پاکستان کی قیادت نے، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب، وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور ایک قومی وحدت دیکھنے میں آئی ہے کہ ریاست نے جو موقف اپنایا ہے، چونکہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ ریاست کے اس موقف کے ساتھ اس وقت پوری قوم کھڑی ہے کہ پاکستان نے، اور پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کی قیادت کے کہنے کے اوپر ہمارے عرب اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے بھی صبر کیا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنے ہر پیغام میں پاکستان زندہ باد جو ہے وہ اس میں مینشن کر رہے ہیں، ایران کی سڑکوں پہ پاکستان کے پرچم جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں۔ تو اللہ نے پاکستان اسلام آباد کو امن کا مرکز بنا دیا ہے، اور جو امن اکارڈ کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے مسلسل، جس کے لیے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا کا محور اس وقت جو ہے مرکز وہ اسلام آباد بن گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو کل اس وقت جب انہوں نے کہا سمندر سے پاکستان کے پرچم والے جہاز گزر سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اس پرچم کی عظمت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پرچم جو ہے سر بلند ہوا ہے۔ تو میرے ساتھی 2 منٹ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کریں گے، پھر آپ سے انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے
دائیں طرف سے علامہ عارف وادی صاحب یہاں بیٹھ کے یہاں ڈائس پہ مائک اگر ہو تو بیٹا دے دیں. تو اختصار کے ساتھ ہم سب یہ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر ہمارا شکرگزار ہے کہ آپ نے نیشنل پیغام کمیٹی کو ملاقات کا ٹائم دیا اور آپ سنیں گے اور آپ کی فرمائشات بھی سنیں گے. میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہاں دشمن پیدا کرنا چاہتے تھے. وزیر اعظم اور جناب مارشل صاحب نے بڑی ظلم کے ساتھ اور بڑا دانشمندانہ اقدام کیا کہ تمام مسالک اور مذاہب پر مشتمل یہ کمیٹی تشکیل دی تاکہ اس ملک میں وحدت، اتحاد، آپس کی یکجہتی، آپس کی امان جو ہے وہ برقرار رہے. اس کی بغیر ہی آواز آ رہی ہے اس کو بند. یہ بڑا کام تھا. آج وہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل نے یہ کمیٹی تشکیل دی. اس سے چند سال پہلے پیغام پاکستان بیانیہ اس وقت بنایا گیا. ریاست کی سرپرستی میں ہزاروں علماء پورے پاکستان سے جمع ہوئے اور وہ وقت تھا کہ دنیا کے انویسٹرز پاکستان نہیں آ رہے تھے. دنیا کی سپورٹس کی ٹیمیں وہ پاکستان نہیں آئی تھیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، شدت پسندی ہے. تو اس کے